الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم ان اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جن پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ 3 احادیث میں نے پیش کی تھیں، چند اور احادیث پیش کرتا ہوں جن میں یہ ذکر ہے کہ یہ اعمال کرنے والا جنت میں جائے گا۔ غریب اور ناتواں اور فقیر اور مسکین لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ، اگر وہ کسی معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ ضعیف کا معنی ہے کہ اس میں جبر و استبداد اور ظلم نہ ہو۔ ضعیف ایسا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جبر و استبداد ظلم نہ کرتا ہو، بلکہ جسمانی طور پر وہ طاقتور ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ اس میں قوت اور طاقت ہی نہ ہو، کیونکہ قوی اور مضبوط مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ طاقتور مسلمان حق کے راستے پر زیادہ استقامت سے چل سکتا ہے اور حق کی سرحدوں پر پہرا دے سکتا ہے۔ متضعف کا معنی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھتے ہوں، کسی کو اس سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، کوئی اس کے شر سے ڈرتا نہ ہو۔ قسم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھا کر کہے کل بارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرمائے گا اور ضرور بارش برسائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اور وجاہت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری فرماتا ہے۔ نمبر 2، عزیز و اقربا کے انتقال پر صبر و رضا کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، فرمایا میرے اس مومن بندے کی جزا میرے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں، جس کی میں کوئی عزیز چیز اٹھا لوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ پیاری چیز کا حکم عام ہے، یعنی باپ، بہن، بھائی، بیوی اور دوست احباب تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ بالخصوص اس سے مراد وہ بندہ ہے جس کا کوئی بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے۔ اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو وہ بھی اس کے حق میں شفاعت کرے گا، اسے جنت دلوائے گا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی عزیز فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے تو ناشکری کے الفاظ بولنے شروع کر دے، واویلا کرے، ماتم کرے،
اور نوحہ کرے، ایسا کرنے والا جو ہے وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ صبر کا دامن وہی تھامتا ہے جو کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا اور یہ اللہ کی طرف چلا گیا، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ تو اس بات پر صبر کرنے والا جو ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا جنتی ہے۔ نمبر 3، جو شرک سے بچے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، صلہ رحمی کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صلہ رحمی کرو۔ اس نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر نہ کوئی چیز بڑھاؤں گا اور نہ کم کروں گا۔ جب وہ واپس چل پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جسے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے متقی اور پرہیزگار ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم غیبیہ عطا فرمائے تھے، بلکہ ماضی اور مستقبل سب کچھ آپ کے سامنے تھا۔ کمی یا زیادتی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھوں گا، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں تو 4 ہی پڑھوں گا، تو میں اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ رمضان کے روزے 1 مہینہ فرض ہیں تو میں اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان اعمال کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کروں گا۔ تو کمی یا زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جو نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھوں گا، کم نہیں پڑھوں گا۔ رمضان کے روزے مہینے کے فرض ہیں تو پورے مہینے کے رکھوں گا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور اعمال نہیں کرے گا، نہیں، اور بھی وہ اعمال صحابہ پاک کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ایسے ہی سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی ہے، یہ تو عرابی کا ذکر ہے نا، وہ نجد سے آیا تھا، تو اس نے بھی آ کے یہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں کروں اور میں جنت میں جاؤں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرما دیا، فرمایا کہ نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو جو تمہاری بنتی ہے، رمضان کے روزے رکھو، صلہ رحمی کرو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں اس میں اب کمی بیشی نہیں کروں گا، جو آپ نے فرمایا یہی میں کروں گا۔ تو یہ کہہ کر جب وہ چل پڑا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا تو پھر جنتی ہے۔ اور اس کے بارے میں سرکار نے کنفرم فرما دیا، جو یہ عرابی آیا تھا، فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اس کو کنفرم جنتی کہہ دیا، پر جو اہل نجد سے آیا تھا اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر یہ اپنی بات کا سچا ہے، اس نے عمل کیا تو پھر یہ جنتی ہے۔ تو اہل نجد جو ہے نا، ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتبار نہیں کیا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں۔ آج الحمدللہ 6 احادیث مکمل ہو گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس کا ثواب اپنے مسلمان مرحومین مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرمائے،
اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.